آج لوگوں کو بڑا شوق ہے نا، دوست ہوتے ہیں آپس میں، فلاں ایک دوست ہے وہ کہتا ہے کہ میرے دوست کی ماں نے مجھے بیٹا بنایا ہوا ہے، کہتا ہے نا، میں کہتا ہوں کہ میرا دوست ہے اس کی ماں نے مجھے بیٹا بنایا ہوا ہے، میں اس کی ماں کی خدمت میں لگا پڑا ہوں، میری ماں خدمت کی محتاج ہے، میری ماں میری خدمت کی منتظر ہے، میں جس نے مجھے منہ بولا بیٹا بنایا ہے نا اس کے چکر میں لگا ہوں کہ جی وہ فلاں دوست ہے اس کی ماں نے مجھے بیٹا بنایا ہوا ہے، ہم بیٹوں کی طرح رہتے ہیں۔ میں نے کہا تیری اپنی ماں کا کیا حال ہے جس نے تجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، جنم دیا، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ ہر وقت دعا کرتی ہے مالک بچوں کو ہدایت دے کہ میری خدمت کرے، تو جس نے منہ بولا بیٹا بنا اس کی تعریفیں کرتا ہے اور 9 مہینے تجھے تکلیفیں اٹھا کے رکھا، اس کا احسان کدھر گیا ہے؟ اس کا حق کہاں گیا ہے؟ اس کی خدمت کی کوئی پرواہ نہیں، اور پتہ نہیں اس ماں نے جس نے تجھے منہ بولا بیٹا بنایا ہے اس کی خدمت سے کچھ ملے نہ ملے، خدا کی قسم جس نے 9 مہینے رکھا تھا اس کے ہاتھ اٹھیں گے تو خدا تیری زندگی کی ساری برکتیں تجھے عطا فرمائے گا، بیڑے پار لگائے گا، اس کی خدمت سے نہ جانے ملے نہ ملے کوئی وہ نہیں۔ لیکن یہ ماں، اصلی ماں جو ہے اس کی خدمت کرو، وہ کسی نے ماں بنایا وہ الگ بات ہے، آپ خدمت کریں بیٹا ہونے کے ناطے، لیکن بھائی اس کا حق زیادہ ہے کہ جو تیری سگی ماں ہے۔ ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ ماں دنیا میں نہیں ہے پھر کسی نے اپنا بیٹا بنا لیا اس کی خدمت کرے ماں سمجھ کے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ماں دنیا گھر میں زندہ بیٹھی ہے اور بندہ جو ہے چلوں پہ چلا جائے، اٹھائے بوری بستر لو چلا جائے تبلیغوں پہ، اللہ کی عبادت کرنے قافلوں میں نکل جائے، ادھر نکل جائے، ماں باپ گھر میں خدمت کے محتاج ہے، بندہ اللہ کی راہ میں نکلا ہوا ہے، کوئی بھی اللہ کی عبادت اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے، چاہے وہ پورے نہیں سال کے لیے قافلوں میں چلا جائے، تبلیغوں میں چلا جائے، کدھر بھی چلا جائے، ماں باپ اگر راضی نہیں ہے تو کوئی تبلیغ کوئی قافلہ اس کو فائدہ دے سکتا بولو نہیں ہے۔ پیر کی چوکٹ پر مرید پڑا رہے کہ میں تو پیر کا کتا ہوں، میں تو یہ ہوں، میں تو وہ ہوں، اور گھر میں ماں باپ خدمت کے محتاج ہیں، میں نے کہا وقت کا غوث اعظم بھی ہو نا وہ بھی تجھے فیض نہیں پہنچا سکتا ہے، بولو زور سے سبحان اللہ اونچی آواز سے، وقت کا غوث اعظم بھی ہو اس سے بھی تجھے فائدہ نہیں ہوگا جب تک ماں باپ کی خدمت نہ کرے۔ کیوں کہ پہلے استاد بھی ماں باپ ہیں، پہلے مرشد بھی ماں باپ ہیں، پہلے مرشد، پہلی عبادت گاہ، پہلی درسگاہ بھی ماں کی گود ہے اور پہلا پیر خانہ بھی ماں کی گود ہے۔ اگر ماں باپ ناراض ہیں تو تجھے پیر فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے، ماں باپ ناراض ہے اللہ کی عبادت چلے وغیرہ تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا میں نے اپنی ماں سے کہا کہ اماں جی تو مجھے اپنے حق معاف کر دے تاکہ میں اس کے حق ادا کروں، اس کو راضی کروں۔ کون فرما رہے؟ بایزید بستامی۔ میں نے کہا بیٹا یزید بننا تو بڑا آسان ہے، بایزید بننا بڑا مشکل ہے، زور سے بولو، یزید بننا بڑا آسان ہے، بایزید بننا بڑا مشکل۔ بایزید بستامی کہتے ہیں اماں جی مجھے تو اپنے حق معاف کر تاکہ میں اس کے حق ادا کروں، اپنے رب کو راضی کروں۔ ماں بھی بایزید کی تھی، اب کہا بیٹا جا، میں نے تجھے اپنے سارے حق معاف کیے، جا تو اپنے رب کو راضی کر۔ آپ فرماتے ہیں میں جنگلوں میں نکل گیا، 12 سال تک جنگل کے پتے کھا کر اس کی عبادت کرتا رہا ہوں، 12 سال جنگل کے پتے کھا کر۔ آج کسی کو ڈاکٹر حکیم بتایا نا کہ یہ فلاں درخت کے پتے کھاؤ، کتنا کڑوا ہوتا ہے، بندے کا مرنا ہو جائے، لیکن کھائے گا تو شفا ہوگی۔ لیکن بایزید بستامی فرماتے ہیں جنگل میں کھلانے والا کون تھا؟ پتے کھا کر اس کی عبادت کرتا، اس کو راضی کرتا، 12 سال تک عبادت کرتا رہا، لیکن اس کا عطا پتہ نہیں ملا۔ پھر میں ایک مرتبہ جنگل سے نکلا، میں نے کہا چلو کہیں اور چلتے ہیں، توجہ کرنا، میں نے کہا کہیں اور چلتے ہیں، وہاں پر اس کی عبادت کریں گے، یہاں تو اللہ کا پتہ نہیں ملا، نہ جانے وہاں پتہ مل جائے۔ کہہ رہا چلتا چلتا راستے میں میرا علاقہ بستام جہاں میں رہنے والا تھا، راستے میں میرا گھر آیا، تہجد کا وقت، رات کا پہر، میرے دل میں یہ خیال آ گیا کہ یار یہاں سے گزر تو رہا ہوں گھر کے پاس سے، چلو اپنی ماں سے ملاقات ہی کرتے چلتے ہیں، گھر کے پاس سے تو گزر رہا ہوں، اماں جی سے ملاقات ہی کر لو، دوبارہ پتہ نہیں آنا ہو نہ ہو یا ماں دنیا میں رہے نہ رہے۔ کہتے ہیں وہاں سے گزرتا اپنے گھر کے پاس رکا، دروازے پر ہاتھ مارنا چاہا، دل میں آواز آئی بایزید نہ جانے تیری ماں سو رہی ہو، تکلیف ہوگی۔ بایزید باہر، کہتے میں نے پھر ہاتھ روک لیا اور کھڑا رہا، کافی دیر تک کھڑا رہا۔ بایزید کی ماں تھی اور وہ تہجد گزار تھی، کہتے میں بیٹھا رہا، گھر کے پاس ایک
سوراخ نکل رہا تھا، وہاں سے جب میں نے تہجد کے وقت اندر سے پانی آتا دیکھا نا، میں نے کہا ہاں اب میری ماں اٹھی ہے، تہجد کا وضو کر رہی ہے، پانی آ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے دل میں سکون ملا۔ ابھی ماں کو نہیں پتا کہ بیٹا باہر ہے، دروازہ میں نے نہیں بجایا ہے، نہ تو دروازہ بجایا ہے، نہ میں نے آواز دی ہے، باہر خاموش بیٹھا رہا۔ 12 سال کے بعد اپنی ماں سے ملنے کے لیے آیا، تہجد کا وقت ہے، ماں نے وضو کیا، پانی باہر آیا تو پھر میں نے ہلکا سا دروازہ بجایا۔ ماں نے یہ نہیں پوچھا کہ دروازے پہ کون ہے، بلکہ یہ کہا ماں نے بیٹا بایزید آ گیا ہے، صبر کر ابھی دروازہ کھولنے کے لیے آ رہے ہو۔ وہ 12 سال کے بعد آیا ہے، بیٹے نے، ماں نے یہ نہیں پوچھا کون، بیٹے نے نہیں کہا بایزید، ایسا نہیں کہا، صرف ٹھک ٹھک دروازہ بجایا، آواز بھی نہیں دی۔ اور میں نے کہا ماں اور اولاد کا تعلق ایسا ہوتا ہے کہ ماں تو اولاد کے بجانے سے سمجھ جاتی ہے کہ بیٹا آ گیا ہے، اور وہ تو بجانے سے سمجھ جاتی ہے نا، محسوس کر لیتی ہے۔ کہتے ٹھک ٹھک میں نے بجایا، ماں نے کہا بیٹا بایزید ابھی صبر کر آتی ہوں۔ دروازہ کھولا، میری ماں باہر آئی، میں نے ماں کی محبت کی نظر سے ماں کے چہرے کو دیکھا۔ ماں نے کہا کہ تجھے ابھی تک اللہ نہیں ملا؟ کہتے اماں جی 12 سال ہو گئے، ابھی تک اللہ مجھے نہیں ملا۔ کہتے ماں نے تہجد کا وضو کیا تھا، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر کہا مولا ابھی تک میرا بیٹا 12 سال سے تجھے ڈھونڈنے نکلا ہے، تو نے ابھی تک اپنا قرب نہیں دیا۔ بایزید بستامی کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہے، جو مقام مجھے 12 سال کی عبادت سے نہیں ملا ہے، وہ مقام ماں کے ہاتھ اٹھنے سے اللہ نے مجھے عطا فرما دیا ہے۔ جو 12 سال کی عبادت سے نہیں ملا، وہ ایک پل میں ماں کے ہاتھ اٹھنے سے مجھے مقام مل گیا، اللہ نے ولیوں کا سردار بنا دیا ہے۔ بایزید بستامی کہتے ہیں میرے مولا میں تو تجھے کہاں ڈھونڈتا پھر رہا تھا، تو ماں کی دعاؤں میں موجود ہے، میں تو وہاں ڈھونڈ رہا ہوں، تو مجھے کہاں ملا ہے۔